اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فکر میڈیا کے ناظرین و سامعین، آپ کو ہارون تنوری کا آداب۔ ناظرین و سامعین، تحصیل لور تناول آج تقریباً 2 سال ہونے کو ہیں تحصیل کا قیام عمل میں آ گیا، مگر آج تک تحصیل کا آفس جو ہے ایبٹ آباد کے اندر قائم ہے۔ جس وقت بات ہوتی ہے ہمارے سیاسی ایم پی ایم این ایز کی، ایم پی ایز ایم این ایز وہ رول ڈیوائڈ کر رہے ہیں، جیسا کہ یونین کونسل چمیٹ جی اس کو تناول سے علیحدہ کیا گیا۔ ان لوگوں کے کچھ جو ایسے لوگ تھے جو یہ اتنے بڑے جن کے دماغ تھے یا اتنا بڑا جو سمجھتے تھے کہ ہمیں اس میں نقصان ہے، جبکہ نقصان انہوں نے اپنا خود کیا ہے، وہ مزید 100 سال اور پیچھے چلیں گے۔ انہوں نے کہا جی ہمیں تناول سے کاٹا جائے، جس طریقے سے پاوا کا کچھ علاقہ جاتا ہے اس کو کہا جی وہ اعتبار جو ہمارا زمینی اعتبار ہے اس ایبٹ آباد کے ساتھ زیادہ وہ کرتا ہے، ان دونوں کو کاٹ دیں۔ اب جو ہے 4.5 یونین کونسل کے اوپر تحصیل لور تناول مشتمل ہے، مگر ان 4 یونین کونسل پر بھی لوگوں کو لڑایا جا رہا ہے، لوگوں کو کے ساتھ کھلواڑ کیا جا رہا ہے، تسلیاں دے رہے ہیں۔ کسی کو کہہ رہے ہیں کہ ہم محکمہ مال کے دفتر کو ٹھیالہ بنائیں گے، کسی کو کہہ رہے ہیں ہم پولیس کا آفس جو ہے وہ جرل میں بنائیں گے، کسی کو کہہ رہے ہیں ہم ایکسائز کا آفس جو ہے وہ کورٹ جو ہے وہ شیروان میں بنائیں گے، کیونکہ تحصیل ہیڈ کوارٹر تحصیل اسے کہا جاتا ہے جس کا ہیڈ کوارٹر بھی ایک جگہ پر ہو اور تمام سہولتیں ایک جگہ پر ہوں۔ اگر شیروان کو لور تناول تحصیل کو ہیڈ کوارٹر لور تناول تحصیل بنایا جاتا ہے تو اس میں شیروان جو اس کا مرکزی مقام اس کو رکھا جائے، نہ کہ اس کو دیگر کسی جگہ پر شفٹ کیا جائے۔ اگر دیگر کیا جاتا ہے تو تمام مکمل طور پر اس کو وہاں شفٹ کیا جائے۔ یہ نہ ہو کہ اگر کوئی مسئلہ پولیسنگ کا کام ہو تو وہ شیروان جائے، اگر کوئی جوڈیشری کے حوالے سے کام ہو تو وہ جرل میں جائے، اگر کوئی محکمہ مال کے حوالے سے کام ہو تو وہ کوٹھیالہ میں آئے۔ خدا کے لیے تناول کے جو عوام ہیں ان کو جاگنا چاہیے، ان کو فہم و فراست سے کام لینا چاہیے، خواہ وہ کوٹھیالہ سے ہیں، خواہ وہ شیروان سے ہیں، خواہ وہ جرل سے ہیں، خواہ وہ پنڈ کرگو سے ہیں، خواہ وہ پاوا کے جو کچھ ایریاز سے ہیں۔ ان کو چاہیے کہ وہ خواب خرگوش سے جاگیں۔ تحصیل ہیڈ کوارٹر ایک ہی جگہ پہ ہو جہاں پر تمام سہولتیں آپ کو ملیں۔ یہ نہ ہو کہ آپ شیروان پولیس کا کام ٹھیک کرانے کے لیے جائیں، پھر اس کے بعد آپ محکمہ مال کے لیے جرل میں چلے جائیں، پھر اس کے بعد آپ کا کوئی کمشنر ہے، کمشنری ہیلتھ کے حوالے سے کوٹھیالہ میں آپ کا افسر کوئی بیٹھا ہو وہاں جائے۔ خدا کے لیے کن چکروں میں آپ لوگ پڑھ رہے ہیں؟ یہ سیاسی آپ کو کن لوگ جگہوں پر لے کر جا رہے ہیں گھما پھرا کر؟ جہاں بھی ترقی وہیں ہوتی ہے جہاں تمام دفاتر ایک جگہ موجود ہوں گے۔ تحصیل مکمل حالت میں ہو تو شیروان کے اندر یا کوٹھیالہ کے اندر یا پنڈ کرگو کے اندر یا جرل کے اندر، جس جگہ بھی ہو ایک جگہ تمام آفیسز ہونے چاہیے۔ کسی جگہ یہ چکر نہیں ہونا چاہیے کہ آدھے محکمہ مال کے لیے زمین ہم نے کوٹھیالہ خرید لی، پولیس کے لیے ہم نے شیروان میں دیکھ لیا، عدالتوں کے لیے ہم نے جرل میں دیکھ لیا، اور دیگر جو دفاتر قائم کرنے ہیں وہ دیگر گلی محلوں میں دیکھ لیے۔ یہ کیا کھلواڑ کر رہے ہیں ہمارے سیاسی زعما ہمارے ساتھ جو ایم پی ایم این اے ہیں، اور خاص کر ہمارے اپنے جو علاقہ تناول کے کچھ ایسے مجاور ہیں، وہ مجاور بھی ساتھ ملے ہوئے ہیں۔ ان مجاوروں کی سمجھ میں بھی یہ نہیں آ رہا ہے کہ یہ چیز غلط ہے، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ لہذا تناول کے عوام کے ساتھ کھلواڑ تناول کے لوگ کر رہے ہیں، ان کو بے نقاب کرنا حالات اور وقت کی عام ضرورت ہے، اور ان کو پن پوائنٹ تمام لوگوں نے کرنا ہے کہ وہ یہ کام اچھا نہیں کر رہے، غلط کر رہے ہیں۔ کہہ رہے ہیں جی کچھ آفس ہم کوٹھیالہ میں بنائیں گے، کچھ آفس ہم جرل میں بنائیں گے، کچھ آفس ہم پنڈ کرگو میں بنائیں گے، کچھ آفس ہم شیروان میں بنائیں گے۔ اگر ایک شخص کسی کام کے لیے جاتا ہے، اس نے محکمہ مال میں بھی جانا ہے، پولیس میں بھی جانا ہے، ہیلتھ میں بھی جانا ہے، ایجوکیشن میں بھی جانا ہے، اس کو پورے تناول میں طواف کرنا پڑے گا۔ کبھی جرل جانا پڑے گا، کبھی پنڈ کرگو جانا پڑے گا، کبھی کوٹھیالہ جانے پڑے گا، کبھی شیروان جانا پڑے گا۔ ہو تو مکمل حالات میں شیروان کے اندر تحصیل ہیڈ کوارٹر ہو جہاں پر تمام سہولتیں موجود ہیں، وہیں پر تمام اس کے دفاتر بننے چاہیے۔ وہیں سے ایک بندہ اگر جس وقت کوٹھیالہ سے ایک جائے تو اس کے تمام مسائل وہاں حل ہوں۔ یہ نہ ہو کہ کوئی کام آدھے جرل میں جا کر کرنے ہوں، آدھے پنڈ کرگو میں ہوں اور آدھے کوٹھیالہ میں ہوں۔ خدا کے لیے تناول والوں ہوش کے ناخن لو۔ یہ سیاسیوں نے آپ کو ٹرک کی بتی کے پیچھے لگائے ہوئے ہیں، کچھ جو واری ہے، کچھ جو یہ نہیں چاہتے ہیں، کچھ جن کو فائنینشلی سپورٹ کی جاتی ہے سیاسیوں کی طرف سے، ان کو رکھے ہی اس لیے جاتا ہے کہ یہ ہمارے کام کرتے رہیں، یہ کوئی ایشو کریٹ کرتے رہیں، ہم لوگوں کو کہیں جی یہ ایشو بن رہا ہے، جی یہ ایشو کون سا ایشو ہے بھائی؟ یہاں پر تو کوئی ایشو نہیں ہے۔ جس وقت تحصیلیں یا آفیسز کوئی بنتے ہیں وہ ایک جگہ کے اوپر وہ بنتے ہیں، تب وہ علاقہ ترقی کرتا ہے، تب اس جگہ پر ترقی ہوتی ہے، مسائل کا خاتمہ ہوتا ہے۔ اب تو اس میں کروڑوں روپے کا غبن ہے، کروڑوں روپے کی کرپشن ہے، اس کے اوپر کوئی پوچھتا نہیں ہے۔ وہ کون پوچھے گا؟ تناول والوں، آپ کے پیسے جو ہیں یہ کھائے جا رہے ہیں، آپ کے نام کے اوپر آنے والا فنڈ جو ہے کھایا جا رہا ہے، یہ کب حساب لیں گے آپ؟
کچھ جو ایسے سیاسی گماشتے ہیں، کون دیکھیں کون کون لوگ بھرتی ہوئے ہیں آپ کے وہ شیروان سے ہٹ کر، اس لور تناول سے ہٹ کر کن کن جگہوں سے آئے ہیں، جیسا آپ کو پتہ ہی ہے ساری چیزوں کا، زیادہ باتیں نہیں کرنا چاہتا، مگر ایک بات آگاہی میرا دینا فرض ہے، جیسا کہ پورے تناول کے اندر کوئی ایسا ایماندار شخص نہیں تھا کہ آپ کے زکوٰۃ کا ذیلی ممبر جو ہے وہ کلندر آباد سے ہے۔ خدا کے لیے جاگ جاؤ، اپنی حقیقت کو جان جاؤ، اپنی حقیقت کو پہچان جاؤ۔ اگر ویڈیو پسند آئے لائک کریں، شیئر کریں اور اس کے نیچے کمنٹ کریں، اور جو اظہار آپ کرنا چاہتی ہیں مجھے بتائیں تاکہ میں اس کو بھی ہائی لائٹ کروں۔ اگر آپ نہیں کر سکتے تو میں حاضر خدمت ہوں، میں مسائل کو ہائی لائٹ کروں گا، کرتا رہوں گا۔ اگلی کسی نئی ویڈیو کے لیے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔